مسلم ممالک میں رمضان شریف کی 27ویں رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رزق کے حوالے سے، دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور ہر طرح کی تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ابھی آپ یہ وظیفہ ختم نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح روزی رزق آپ کے دروازے پر آئے گی۔ خدا کی قسم، یہ ایک بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، ایک بار ضرور کرے۔ یہ عمل آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، صرف 3 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار مالکول کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک رزق عطا فرماتا ہے، اور اس رزق میں اضافہ اور ترقی بھی عطا فرماتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت کا وعدہ اللہ تعالی کی ذات نے کر رکھا ہے، لہذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانا پانی تقدیر کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مگر بہت سے لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے ہی اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز حرام طریقے کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب، کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کاروبار نہیں چلتا، پیسے ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلامی حدود سے تجاوز کر کے احکام الہی کے خلاف ورزی کر کے رزق کمانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اللہ کے پیچھے لگ جائیں جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھروں میں بھی موجود مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، جو سمندروں میں، دریاؤں میں بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے رزق عطا نہیں کر سکتا جن بندوں سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اللہ کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی عادت اب ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور پھر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے جلدی بڑھاپا لاتی ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ صبح دیر سے اٹھنے اور رات کو دیر سے سونے کی عادت جلدی بڑھاپا لاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے کے لیے جی سکے اور ان کی زندگی لمبی ہو تو ان کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، پھر آپ طویل مدت تک جوان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں
گھروں کے لیے بند ہو جائیں، اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں اور صبح کے وقت کی نماز کے بارے میں کچھ فضیلت بتا رہے ہیں کہ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت نماز فجر کی ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں کی جماعت میں ضرور حاضر ہوں گے، اور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کے لیے چاہے انہیں گھٹنوں کے بل کیوں نہ چل کر آنا پڑے۔ اگر ایک مسلمان جان جائے کہ ان دونوں نمازوں کا کتنا اجر ہے اور کتنی فضیلت ہے تو وہ گھٹنوں کے بل بھی چلتا ہوا مسجد میں پہنچ جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ کوشش کریں باجماعت نماز ادا کریں، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اگر آپ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نکل جائیں، نہیں تو مسجد میں ہی بیٹھ کر آپ لوگوں نے 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیح پڑھ لیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ الصمد کی 1 تسبیح، 2 تسبیح یا 3 تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہے، اللہ الصمد کا ورد کرتے رہے، اور اس کے بعد دل ہی دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے، اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندے کی نیتوں کو جانتے ہوئے اس پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ اور خاص بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت حاجات پڑھ لے، اس کے بعد یہ تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا۔ آپ مجھے دعا دیتے پھرو گے، اور جو رشتہ دار آپ سے منہ موڑتے تھے وہ آپ کے آگے پیچھے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اتنا رزق اور دولت عطا فرما دیں گے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ صبح کے وقت لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو فائدہ ہو وہ ہمیں کمنٹس لازمی کرے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور وظیفے کی اجازت کے لیے کمنٹس میں اللہ الصمد لکھ دے، کیونکہ اجازت لینا ضروری ہے۔ وظیفہ جلد اثر کرتا ہے جب اجازت لے لی جائے۔